السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما کانا نہیں تھا للمشرکین مشرکین کا ان یعمروا کہ وہ سب آباد کرے مساجد اللہ کی مسجدوں کو شاہدین جبکہ سب گواہی دینے والے ہوں علی انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفری کفر کی اولئک یہی لوگ ہیں کہ حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال وفی النار اور آگ میں ہم خالدون وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ ہے لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ خود اپنے کفر کی گواہی یعنی اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر وہ سب گواہی دینے والے ہیں اپنے نفس پر کفر کی، یعنی وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مساجد اللہ سے مراد یہاں جو ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مساجد اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ اس سے مراد مسجد حرام ہے اور جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ اور مرکز ہے، یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعمال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، بے ایمان لوگوں کا کام نہیں، جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرو، جیسے وہ تلبیہ میں بھی کہا کرتے تھے جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا کہا کرتے تھے؟ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک وما ملک، یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر مذہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نصرانی، صابی یا مشرک ہوں۔ جیسے مسلمان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہے تو وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ یہودی، نصرانی، صابی، مشرک سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہے تو یقیناً وہ اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہیں اور وہ دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کون ہے؟ وہ جہنمی ہے، یعنی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف، عمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہے جو بے پھل ہو، بے ثمر ہو، یا ان پھولوں کی طرح ہے جن میں خوشبو نہیں، تو ایسے لوگوں کے اعمال برباد۔ در حقیقت اللہ کی مساجد کو آباد وہ کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے، یعنی وہ نہیں ڈرتا اللہ کے سوا کسی سے بھی۔ تو امید ہے کہ یہی لوگ ہی ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اچھا، یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجدوں کو آباد
کون لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. 4 چیزیں ہوگی. ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے. 5 چیزیں ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی، امید ہے کہ یہی لوگ یقیناً یا ہدایت یافتہ ہیں. مشرکین حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان اور جہاد کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا. مسلمان کیا کرتے تھے؟ ایمان، ان کا یقین ان کا پختہ تھا، اور اللہ پر یقین کے ساتھ ساتھ وہ جہاد کا جو ایک بہت بڑا کام تھا، فریضہ تھا، جہاد فی سبیل اللہ کے یہ ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سقایت حاج اور امارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سمجھتے ہو. کن سے کہا؟ مشرکین سے. یعنی تم اللہ پر ایمان لانے کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو، باقی وہ جو کام تھے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجدیں تعمیر کرنا، کیا ان کو اس کام کے برابر سمجھتے ہو؟ نہیں. یاد رکھو، اللہ کے نزدیک یہ کام برابر نہیں ہے، بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، چاہے وہ صورتاً خیر ہی ہو، دیکھنے میں وہ بھلائی کا کام ہو، بہتری کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے. اور اس سے پہلی آیت کا جملہ ہے حبطت اعمالہم، واضح کر دیا گیا کہ ان کے اعمال تو ضائع ہیں. بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں گفتگو ہوئی تھی. وہ کیا کہ ایک دن ممبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے. ان میں سے ایک نے کہا، اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے. اور دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا. تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب انہیں اس طرح آپس میں تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ممبر رسول کے پاس آوازیں اونچی مت کرو. اللہ اکبر، کتنا احترام تھا ممبر رسول کا. ممبر رسول کے پاس تم اتنی آواز میں گفتگو مت کرو. یہ جمعے کا دن تھا. راوی حدیث جس نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا راوی حضرت نعمان بن بشیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کو جو ہم نے پہلے کی تھی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں گویا یہ واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں. گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت و فضیلت تو جہاد کی بیان کرنی تھی، لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اور اس لیے یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ایمان باللہ کو بھی شامل کیا گیا. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ. تو بہرحال ایک تو یہ پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر سے بڑھ کر عمل ہے. دوسرا یہ ہوا کیونکہ اس میں مال کی قربانی دی جاتی ہے، اس میں جان کی قربانی دی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو مال خرچ کرنا آسان ہے کہ اپنی جان خرچ کرنا آسان ہے؟ مال خرچ کرنا آسان ہے، جان دینی تو بڑی مشکل ہے. دوسرا یہ پتہ چلا کہ اس کا سبب نزول مشرکین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے طور پر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا، جب یہ کام شریعت کی طرف سے نہیں ہے نہ کہ مومنوں کا. ٹھیک ہو گیا. مومنہ کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں بتائی گئی. پہلے تو تکے لگا رہے تھے نا، اللہ نے یا رسول نے کوئی بات بتائی تھی؟ نہیں. پہلے تو تکے لگا رہے تھے، اپنے ہر کام کی ہر کوئی اہمیت واضح کر رہا تھا. لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ اصل کام اللہ کے نزدیک کون سا زیادہ پسندیدہ ہے یا کون سا معتبر ہے، کون سا اہمیت والا ہے، تو وہاں پتہ چل گیا. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ
یہ سب کیا ہوں گے؟ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آگے کہا کیا جعلتم بنایا ہے تم نے، سقایت الحاج پانی پلا دینا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور آباد کرنا مسجد حرام کو، کمن اس کی طرح جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستوون نہیں وہ برابر، عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ باب محاورہ ترجمہ ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے کیا کہا گیا کہ کیا تم نے ان چیزوں کو برابر قرار دے دیا ہے؟ برابر نہیں ہے۔ پچھلی آیت اور یہ والی آیت آلموسٹ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے جو کہ آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ساتھ کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ لوگ چاہے کیسے بھی دعوے کر لیں حقیقت میں یہ ظالم ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس ظلم کی وجہ سے یہ ہدایت الہی سے محروم ہے، اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا جو ہدایت سے بہراور ہے، ٹھیک ہے، کافر جو ہے وہ گمراہی میں ہے اور مسلمان ہدایت الہی سے بہراور ہے، آپس میں ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی، ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رضا و رحمت اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہیں، نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے پھرتے ہیں، اپنی خود ہی تعریفیں اٹھاتے پھرتے ہیں اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی اللہ پر ایمان کے مقابلے میں عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، معتبر وہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا۔ اس کے بعد الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہ ہاجروا اور سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجات عند اللہ اعظم ہے وہ سب سے، وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے ہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہ لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ باب محاورہ ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، سبحان اللہ، اور یہی لوگ ہی فائزون کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کہا یبشرہم ربہم خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب برحمت منہ برحمت منہ رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان وجنات اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی، وجنات لہم ان کے لیے۔ اب عربی کو تھوڑا سا غور سے پڑھ لیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔
فیہا ان میں نعیم نعمت ہے، مقیم ہمیشہ رہنے والی۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً وہ بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا سارا اجر یہاں پر بتا دیا، اللہ کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی، اللہ کی جنتیں یعنی باغات، ہمیشہ والے باغات یہ کن کے لیے ہیں؟ پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا، ٹھیک ہے، جن کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ اس کے بعد ہے یا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس ہے، اجر عظیم، اجر عظیم۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ جب جنتوں میں جائیں گے، ہمیشہ نعیم مقیم میں جائیں گے، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، تو فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے اجر کا کہ اللہ اجر کتنا بڑا دے گا۔ یا ایہا الذین، دعا کرے اللہ ہم سب کو بھی ایسی جنتوں کا وارث بنا دے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، مت پکڑو، مت بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر، اگر وہ سب کفر کو پسند کرے، الایمان، ایمان پر، ومن یتولہم، اور جو دوستی رکھے گا ان سے، ومن یتولہم منکم، اور جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، فاولئک، تو وہ لوگ ہم الظالمون، ہی ظالم ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا گیا، سورۃ آل عمران میں بھی، سورہ مائدہ میں، مجادلہ میں، اور یہاں جہاد و ہجرت کے موضوع کے ضمن میں بھی، چونکہ اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اسے یہاں بھی بیان کیا گیا، یعنی جہاد و ہجرت میں تمہارے لیے تمہارے باپوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر ہیں باپ اور بھائی، تو پھر وہ تمہارے دوست ہی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو کہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ یہاں تو باپ اور بھائی کو اگر وہ غیر مسلم ہیں ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، سگے باپ اور بھائی سے جن سے بڑا گہرا تعلق ہے، چہ جائے کہ کسی دوسرے غیر مسلم سے آپ دوستی کریں۔ مختلف مقامات پر یہود و نصارہ سے منع کیا گیا دوستی کرنے سے، یہ تمہاری خیر خواہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں سگے بھائی اور سگا باپ غیر مسلم ہے تو آپ اس سے بھی دوستی نہیں کر سکتے، اگر کر لی تو میرا رب کہتا ہے کہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ تو کیا حال ہوگا ہمارے آج کے مسلمانوں کا، کیا حال ہوگا ہمارے آج کے حکمرانوں کا؟ ان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے ملک میں تو یہ بھاگ کے جاتے ہیں غیر مسلم کے پاس، کیا خیال ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو امان دیتا ہے، ان کو پناہ ملتی ہے غیر مسلم کے پاس، اس کا مطلب ان کی دوستیاں بڑی مضبوط ہیں۔ جس شخص کے اندر سچا ایمان ہے وہ کافروں سے دوستی نہیں کرے گا، وہ کافروں سے دوستی، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو پڑھتا ہے، جس کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں کہہ دیا، اپنے باپ اور بھائی سے دوستی رکھنے سے بھی منع کر دیا۔ تو پھر ہمارے حکمران اگر ان کو یہاں اپنے ان کے اوپر کیسز بن جاتے ہیں
ان کے اوپر ان کو کوئی مشکل ٹائم ان پر آنے لگتا ہے، یا جو کیا ہوتا ہے اس کو بھگتنے کا ٹائم آتا ہے، تو یہ بھاگ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں ان کو امان بھی مل جاتی ہے اور وہاں ان کو پناہ مل جاتی ہے، بلکہ یہاں کی اگر بلانے کے لیے کوشش بھی کی جائے تو یہ وہاں سے آ نہیں سکتے۔ یہ چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے گئے اور کتنے لوگ جب پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے اپنے ان کے بندے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اپنے کیسز ختم کرواتے ہیں تو آ جاتے ہیں، باہر بیٹھ کے کیسز ختم کروا لیتے ہیں، اور پھر وہی کام یہ نہیں ہے کہ کچھ سال 2 4 سال 6 سال کے بعد واپس آتے تو بندہ بن کے آتے پھر وہی جو ان کا ایک مشن ہوتا ہے، آتے پھر اسی مشن کو لے کر ہے، کرتے پھر 2 4 سال لوٹ مار کرتے ہیں، پھر بچا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو پھر نکل جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، جب یہ اقتدار سے اترتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے اور اتنی ٹائم میں یہ نکل جاتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں مدت پوری ہونے والی ہے، جو اقتدار میں تھا اس کی ختم ہونے لگی ہے اور اب نئے لوگ آنے لگے ہیں، پھر آ کے گھس جاتے ہیں، اور ہر بار ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میرے رب کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم نے دوستی کی تو تم ہی ظالم ہوں گے، اور اگر ایسے لوگوں سے ہم دوستیاں کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے ہم دوستیاں کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں تو کیا ہم ظالم نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان کانا اگر ہے، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال کہ تم نے کمایا ہے انہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ اور وہ تجارت کہ تم سب ڈرتے ہو، کسادہ اس کے مندہ پڑ جانے سے، وَمَسَاكِنُ اور وہ گھر، تَرْضَوْنَهَا کہ تم پسند کرتے ہو انہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ زیادہ محبوب ہے تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور جہاد کرنے سے اس کے راستے میں، فتربصوا تو تم سب انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ بامرہ اپنے حکم کو، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اللہ اپنے نبی کی زبان نبوت سے اعلان کروا رہا ہے، قل میرے نبی آپ کہیے، کیا کہیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، اللہ سے زیادہ عزیز ہے یہ ساری چیزیں، رسول سے زیادہ عزیز ہیں، یا جہاد فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، تو تم اللہ کے حکم کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر یاتی اللہ بامری، امر سے مراد یہاں پر عذاب ہے، کہ تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے، اس آیت میں بھی سابقہ مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کر دیا گیا۔ عشیرتکم جو ہے خاندان، یعنی یہ اسم جمع ہے اور وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، عشیرت کہلاتا ہے، اور یعنی کنبہ قبیلہ، اور اس کے بعد ہے نِقْ طرفتموہا، نِقْ طرفتموہا قسم
کمائی کے معنی کے لیے یہ آتا ہے، یعنی جو انسان نے زندگی میں جو کمایا ہوتا ہے، جو محنت کی ہوتی ہے۔ اور تجارت جو ہے سودے کی خرید و فروخت کو کہتے ہیں، جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد کے معنی ہے مندہ ہونا، کاروبار میں نقصان ہونا، یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے، سامان ہے کوئی خریدار نہیں ہے، یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اب اس کی ضرورت نہ رہے۔ جیسے قربانی پر دیکھتے ہیں کہ لوگ مال بہت زیادہ ہوتا ہے، خریدار کوئی، مہنگائی کی وجہ سے کوئی خریدار ہی نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، مال بہت زیادہ بچ گیا، اب عید کا جو ٹائم تھا وہ تو گزر گیا، اب سال پھر انتظار لوگوں کو کرنا پڑے گا، تو یہ ہے کسادہ۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں بندے کی یہی صورتیں ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور مساکن سے مراد وہ گھر ہے جنہیں انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے کے لیے اور آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے جو گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اب آپ دیکھیں اب کتنی شدت کی سردی ہے، بغیر چھت کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا۔ تو یہ گھر انسان نے کیوں بنایا؟ سخت گرمی، سخت سردی سے بچنے کے لیے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ اکبر، اپنی اپنی جگہ ضروری تو ہے، اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر ہے، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبی ہے، گھر سے طبی محبت ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی کا گھر محل کیوں نہ ہو لیکن وہ تو ہے کسی کا، آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں جھونپڑی میں سکون ہے۔ آپ کا گھر جیسا بھی ہے، آپ کو جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کسی کے محل میں بھی نہیں ملتا۔ ان ساری چیزوں کی انسان کے اندر نا طبی محبت ہے، اور یہ مذموم نہیں ہے، یہ بری نہیں ہے، طبی محبت ہر بندے کو اس کے ساتھ ہے۔ اپنا بچہ جیسا بھی ہوگا وہ لال ہے، اور اسی طرح سے اپنی جو چیز جیسی بھی ہوگی وہ اچھی ہے، لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانے ہو جائے، اولاد کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، اپنے گھر بار کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، یہ چیزیں آڑے آ گئیں تو اس پر تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اور یہ وہ فسق ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے آخری الفاظ بے واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ کس نے کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے نفس کے سوا مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں۔ اور حضرت عمر نے پھر کہا، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اب بات بن گئی، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تم بیعینہ یعنی کسی کو مدت معینہ کے لیے کوئی چیز ادھار دے کر پھر اس سے نقد چیز
نقد قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے، اور تم اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب